الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح۔ ساری بہنوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا میرا موضوع ہے قرب الہی کے ذرائع۔ قرب الہی ہے کیا؟ قرب نزدیک یا قریب کرنے کو کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین سے قربت کی بات ہو رہی ہے، اس رب سے قربت جو تمام جہانوں کا رب ہے اور جو تمام تعریفوں کا مالک ہے، اس ذات کے لیے ساری تعریفیں لائق و زیبا ہے جو ساری کائنات کا تنہا پیدا کرنے والا، تنہا پالنہار، اور ساری دنیا اس کے قبضے قدرت میں ہے، ساری دنیا کا اکیلا رزق دینے والا، زندگی اور موت کا مالک، ساری دنیا کا اکیلا رزق دینے والا، اور ساری مخلوق جس کی محتاج ہے، بوند بوند ذرہ ذرہ اس کی محتاج ہے، جو ملک الناس ہے، جو لوگوں کا بادشاہ ہے، اس سے محبت اور اس سے قربت کی بات ہو رہی ہے، اور اس رب العالمین سے تعلق کی بات، بلکہ اس سے قریب ہونے کی بات ہو رہی ہے نا۔ ایک ہوتا ہے کہ ایک سیلیبریٹی کو سب لوگ چاہیں، اور دوسرا ہوتا ہے کہ وہ سیلیبریٹی آپ کو چاہے نا۔ اللہ رب العالمین کی ذات جو الحی القیوم ہے، جس کے آگے ساری مخلوقات سجدہ ریز ہیں، جو کل لہ قانتون ہے، ہر کوئی اس کا فرما بردار ہے، اس رب العالمین کی محبت ہم کو نصیب ہو جائے اور وہ ہم کو چاہنے لگ جائے، یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے نا، کتنی بڑی رحمت کی بات ہے کہ اللہ رب العالمین ہم کو قریب کر لے۔ تو قرب الہی کے ذرائع ہم کچھ دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ وہ لوگوں کا رب ہے، اور لوگوں میں اللہ کے کچھ خاص بندے ایسے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے اپنے اعمال کے ذریعے سے ایسا تعلق بناتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے اس عمل سے خوش ہو کر اس کو جنت دے دیتے ہیں اور اپنی رضا دے دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے، یعنی آسمان، جب اللہ تعالیٰ اس بندے سے خوش ہوتے ہیں تو آسمانوں میں جبرائیل امین کو بلا کر کہتے ہیں کہ اے جبرائیل، میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ تو جبرائیل امین بھی اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں، اور جبرائیل امین بھی یعنی دوسرے فرشتوں میں اعلان کر دیتے ہیں، آسمانوں میں اعلان ہوتا ہے اس شخص کے بارے میں کہ اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرنے لگ جاؤ۔ اور پھر وہ فرشتے دنیا میں اعلان کرتے ہیں کہ اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو، اور دنیا والے بھی اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ اس محبت کا سبب کیا بنا؟ یعنی سبب کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں جو بندہ اپنے رب کو پیش کرتا رہتا ہے، ایسے اعمال کرتا رہتا ہے جس سے وہ اللہ سے کلوز ہو جاتا ہے نا۔ ذو العرش المجید ہے میرا رب، اور الرحمن الرحیم ہے، اس رب سے کلوزنس کی بات ہو رہی ہے نا۔ تو اللہ کی قربت حاصل کرنا ہے تو سب سے پہلی چیز کہ اللہ کی بات ماننا ہوگا، اللہ کی اطاعت اور رسول کی اتباع کرنا ہوگا۔ اور یہ بات دیکھیے، اللہ کی اطاعت ہم کب کر سکیں گے؟ جب ہم اللہ کو اچھی طریقے سے پہچانیں گے، ہے نا، اللہ کی معرفت نصیب ہوگی۔ جب اللہ کو آپ دیکھیے، کسی بھی شخص سے اس وقت تک محبت نہیں ہو سکتی جب تک کہ ہم اس کے بارے میں اچھی طریقے سے جان نہ لیں، ہے نا۔ تو سب سے پہلے انسان اپنے رب کے بارے میں جانے کہ میرا رب کتنی عظمتوں والا ہے، بزرگی والا ہے اور تعریفوں والا ہے۔ کسی بھی شخصیت کو ہم یقیناً یعنی دل کی خوشی کے ساتھ اس کی ہر بات مان ہی نہیں سکتے جب تک کہ ہم اس کو اچھی طریقے سے پہچان نہ لیں۔ ایمان والوں کے بارے میں آتا ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے سب سے زیادہ محبت اللہ رب العالمین سے کرتے ہیں نا۔ ایمان والے اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں اور ہر محبت کو اللہ کی محبت کے نیچے رکھتے ہیں۔ تو جب ان کو رزق کی ضرورت ہوتی ہے اللہ سے مانگتے ہیں، وہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کا رب رزاق ہے،
جب موت اور حیات کی کشمکش میں ہوتے ہیں تو الحی القیوم کو پکارتے ہیں، اور جب اولاد کی ضرورت ہوتی ہے تو یا وہاب کہہ کر اللہ سے امید باندھ کر پکارتے ہیں۔ جب اللہ کی اسماء و صفات اور اللہ کو اچھی طریقے سے بندہ اس کا ٹھوس علم حاصل کرتا ہے، اللہ کو پہچانتا ہے، اور یعنی علم حاصل کرنا اللہ کی قربت کا ذریعہ بنتا ہے۔ اور بہت سارے ذرائع ہیں جس کے ذریعے سے ہم اللہ کی قربت حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھیے، جو کسی سے محبت کرتا ہے اس کے راستے میں بہت زیادہ مشقت کرتا ہے نا، محنت کرتا ہے۔ تو ٹو انڈیور ہارڈ شپ یعنی کچھ مشقت جتنی بھی کرتا ہے نا، اس کو کوئی بڑی چیز نہیں دکھتی، یعنی اس کے راستے میں مشقت کرتا ہے۔ والذین جاہدوا فینا، وہ لوگ جو ہمارے راستے میں مجاہدہ کرتے ہیں، علم چاہے وہ علم حاصل کرنا ہو یا کوئی بھی عبادت ہو، بہت زیادہ مشقت کرتا ہے ایک محبت کرنے والا، ہے نا۔ تو یعنی انبیاء کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انا وجدناہ صابرا، ہم نے اس کو صبر کرنے والا پایا۔ اللہ کے راستے میں جو بھی مصیبتیں آتی ہیں اس کے اوپر اگر وہ صبر کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کی قربت اس کو نصیب ہوتی ہے۔ اور پھر ایوب علیہ السلام، اتنی مشقتیں انہوں نے اٹھائی، ہے نا، کیسی کیسی بیماریوں سے اللہ نے ان کو آزمایا، تو انہ اواب، بار بار توبہ کرتے تھے اللہ کے حضور، ہے نا۔ سب سے زیادہ انبیاء کو آزمایا گیا۔ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اس کو آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں، ہے نا۔ وَمَن يُرِدِ اللَّهَ خَيْرًا يُصِيبْهُ مِنْهُ، اس کو مصیبت میں مبتلا کرتے ہیں۔ اب دیکھیے، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خلیل بنایا، اپنا دوست بنایا، کب بنایا؟ جب اتنی ساری آزمائشوں سے گزرنا پڑا ان کو، ہے نا۔ جب اللہ نے ٹیسٹ کیا، قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت للہ رب العالمین، اپنے آپ کو پیش کر دیا ابراہیم علیہ السلام نے۔ والد کو چھوڑنا پڑا، محلہ چھوڑنا پڑا، اولاد کو ذبح کرنا پڑا، بہت کچھ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر وہ آزمائش میں پورا اتارا ابراہیم علیہ السلام کو، نا۔ تو اللہ نے ایک بیٹے سے آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو، اور پوری نسلوں میں نہ صرف صالحین بلکہ انبیاء پیدا کر دیے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ قیامت والے دن سب سے پہلے جو عزت کا لباس پہنایا جائے گا وہ ابراہیم علیہ السلام کو پہنایا جائے گا، کیونکہ انہوں نے اتنے سیکریفائسز کیے اللہ کے راستے میں۔ تو وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں مجاہدے کرتے ہیں، اور اگر ان کو کچھ آزما لیا بھی جائے تو وہ اللہ سے گلے شکوے نہیں کرتے، بلکہ وہ آزمائش کے ذریعے سے اللہ کی قربت حاصل کرتے ہیں، ہے نا۔ تو یعنی ہر انسان کو کچھ نہ کچھ آزمایا جاتا ہے نا۔ کسی کو اولاد سے آزمایا جاتا ہے، کسی کو شوہر سے آزمایا جاتا ہے، کسی کو اپنے ماں باپ سے آزمایا جاتا ہے، لیکن اس آزمائش کو یعنی وہاں ہمت ہار کے نہ بیٹھ جائے بندہ، بلکہ اللہ کی قربت کا ذریعہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ اس آزمائش کے ذریعے سے میری یعنی مجھ سے قریب ہونا چاہ رہے۔ بندہ اور زیادہ اللہ سے لو لگاتا ہے، اور زیادہ قریب ہوتا جاتا ہے، اور میرا اس کو ایک ہی بات سمجھ آتی ہے کہ جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے وہ کیا کہتا ہے کہ فوضت امری الیک، اے اللہ میں سارے معاملات تیرے سپرد کر دیا، اور جب یعنی تیرے سوا میرا کوئی آسرا نہیں ہے، اللہ سے اور زیادہ محبت ہونے لگتی ہے۔ اور آپ دیکھیے، جب کسی سے محبت کرتے ہیں نا تو محبت کمتر نظر آتی ہے، یعنی جیسا مال خرچ کرنے کی بات آتی ہے نا، تو زیادہ تر لوگ کہتے ہیں نا میں تمہارے اوپر کتنا بھی خرچ کروں کم ہے نا، میں کتنا بھی خرچ کروں، کتنا بھی دوں کم ہے۔ تو مال خرچ کرنا بھی اللہ کی قربت کا ذریعہ ہوتا ہے۔ جتنا مال خرچ کر لیا تو ایسا لگتا ہے کہ بہت کم خرچ کیا۔ تو جو اللہ سے محبت کرتا ہے وہ اپنی عبادات کو یعنی تہجد کو اور صدقات کو بہت کم سمجھتا ہوتا ہے نا، بہت کم سمجھ رہا ہوتا ہے۔ نماز کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیے نماز پڑھتے تھے نا تو استغفر اللہ کہتے تھے، کیوں؟ اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، کیوں کہتے تھے؟ یعنی جیسا تیرا حق ہے میں نے ادا نہیں کیا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنا زیادہ کیوں روتے ہیں نماز میں، جبکہ قد غفرت ما تقدم من ذنبک وما تأخرت، آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہو چکے ہیں، آپ اتنا روتے کیوں ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ آپ دیکھیے، ایک بندہ جو اللہ کی قربت پانا چاہتا ہے وہ کثرت سے سجدے کرتا ہے اللہ کے حضور، ہے نا۔ ہر بار
اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے اور اللہ کے آگے جھک جاتا ہے، یہ جو ہمارے سجدے ہیں ہے نا، یہ اللہ سے ہم کو کلوز کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی حدیث میں فرمایا کہ یعنی اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ جو اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے نا، وہ بندے کے اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد فاکثر الدعاء، یعنی سب سے زیادہ قریب بندہ اللہ کے کب ہوتا ہے؟ جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے نا، تو کثرت سے سجدے کیا کریں۔ ربیعہ بن کعب اسلمی سے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا مانگو کیا مانگتے ہو، وہ مانگ سکتے تھے دنیا، لیکن انہوں نے کیا مانگا؟ اسألک مرافقتک فی الجنہ، جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ آئینی بکثرت السجود، مجھے زیادہ کثرت یعنی سجدوں کی کثرت سے میری مدد کرو، ہے نا۔ تو یعنی کوئی بھی آپ دیکھیں جو محبت کرتا ہے نا، وہ بہت زیادہ اس سے ملاقات کو پسند کرتا ہے، اس کے آگے جھکنے کو پسند کرتا ہے نا۔ تو یعنی بہت زیادہ کثرت سجود کے ذریعے سے ہم اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں۔ نوافل کے ذریعے سے بندہ اللہ کی قربت حاصل کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ، میرا بندہ نوافل کے ذریعے سے میرا تقرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کر لیتا ہوں۔ پھر جب میں اس سے محبت کر لیتا ہوں تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس کے ذریعے سے وہ سنتا ہے، اس کے آنکھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے سے وہ دیکھتا ہے، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، اور اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور وہ رِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، اور اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ پیر بن جاتا ہوں جس کے ذریعے سے وہ چلتا ہے، اور تم اعضاء یعنی تمام اعضاء کو اپنی عبادت میں لگا دیتا ہوں، یعنی وہ اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، پین بن جاتا ہوں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کی رضا میں جینا چاہتا، ہر چیز کو اللہ کی محبت کے نیچے رکھتا ہے اور ہر وقت اللہ کے آگے سجدے کرنا چاہتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے جینا چاہتا ہے، نوافل کی کثرت کرتا ہے۔ آپ دیکھیے ایک ہوتا ہے بندہ یعنی فرائض کے ذریعے سے قریب ہوتا ہے نا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبُّ مِمَّا فرضتُهُ عَلَيْهِ، جو میں نے فرض کیا ہے اس سے زیادہ، یعنی میرا بندہ سب سے زیادہ میرا تقرب اس چیز کے ساتھ حاصل کر سکتا ہے جس میں میں نے اس پر فرض کیا ہے، فرائض کے ذریعے سے، جیسے فرض نمازیں ہیں، زکوٰۃ ہے، حج ہے، صلہ رحمی ہے، یہ ساری چیزیں تقرب کا ذریعہ ہے، نو ڈاؤٹ، لیکن بندہ اس کے بھی اوپر اٹھتا ہے اور پھر اللہ کی عبادات میں کثرت کرتا ہے، نہ صرف رمضان کے روزے رکھتا ہے بلکہ نوافل کی کثرت کرتا ہے، 13، 14، 15 کے، پیر اور جمعرات کے ایکسٹرا کرنے لگتا ہے نا، نفل عبادتیں کرتا ہے، نہ صرف فرائض پورے کرتا ہے 5 وقت کی نماز کے علاوہ، یعنی تہجد، اشراق، چاش ہے نا، تحیۃ الوضو، جب بھی وضو کرتا ہے اللہ یاد آ جاتا ہے۔ کبھی کوئی گناہ ہو گیا اصرار نہیں کرتا گناہوں پہ، فوراً توبہ کرنے لگ جاتا ہے، صلاۃ التوبہ پڑھ لیتا ہے نا۔ کبھی کوئی چیزوں میں کنفیوژن ہو گیا پھر اللہ یاد آ جاتا ہے، استخارہ کی 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہے، جب کوئی مصیبت آ جائے صلاۃ الحاجت پڑھ لیتا ہے، ہر وقت اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے نا، اور دوسروں کو کسی کو ترجیح نہیں دیتا اس کے پر۔ تو آپ دیکھیے نوافل میں صرف عبادتیں نہیں ہیں بلکہ لوگوں کے ساتھ اچھے معاملات کرنا، نہ صرف اپنے گھر والوں کا خیال کرتا ہے بلکہ بیوہ، یتیم، مسکین سب کا سہارا بنتا ہے نا۔ تو یعنی یہ قربت کا ذریعہ ہے نا، کثرت، عبادت کی کثرت اور سجدوں کی کثرت، نوافل کی کثرت انسان کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے، اور پھر ہی نیور پریفرس اینی تھنگ اوور دا بیلوڈ، ہے نا۔ آپ دیکھیے جس سے محبت ہوتی ہے نا، کسی اور کو اس کے پر ترجیح نہیں دیتا۔ خود عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا نا کہ میں اپنے آپ سے زیادہ محبت کرتا ہوں، ہر چیز سے زیادہ آپ کو مقدم رکھتا ہوں لیکن اپنے آپ سے زیادہ نہیں۔ تو جب انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم ابھی محبت کے درجے تک نہیں پہنچے، پھر انہوں نے کہا کہ اب میں آپ کو زیادہ محبت کرتا ہوں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الآن یا عمر، ہے نا۔ تو یعنی سب سے زیادہ محبت ایمان والے اللہ سے کرتے ہیں، اور جب محبت ہوتی ہے نا تو کریز فار پرائیویٹ مومنٹس، ہے نا، یعنی ہوتا یہ ہے کہ نیولی میرڈ کپلز ہمیشہ اکیلے رہنا چاہتے ہیں نا، تو ویسے ہی جو جس سے زیادہ محبت کرتا ہے نا وہ تنہائی میں اپنا وقت گزارنا چاہتا ہے،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ وہ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی گئی ہے نا. تو نماز میں آنکھوں کی ٹھنڈک یعنی محبت سے بھی اٹھ کے جب ایک خوشی محسوس ہوتی ہے نا انسان کو، اور اس کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں نا، تو اتنی محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس ہوتی تھی. جب وہ نماز کی حالت میں ہوتے تھے، اللہ سے ملاقات کرتے تو ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی تھی، ہے نا. تو ایک ایمان والے کی آنکھیں آپ دیکھیے، یعنی جب اللہ سے ملاقات سے ٹھنڈی ہوتی ہے نا، جب اللہ بھی اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہے. تو یہ بھی ایک اور آپ دیکھیے ایسا ہو نہیں سکتا کہ تنہائی میں اللہ سے ملاقات کرے اور وہ روئے نہ، ہے نا. ففاضت عینہ، وہ آنکھ جو تنہائی میں اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی، اللہ کے خوف سے نہ روئی ہو، ہے نا. جو اگر وہ یعنی آنکھ سے آنسو بہہ پڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ اتنی قدر کرتے ہیں ان آنسوؤں کی کہ عرش کا سائے میں اس کو جگا دیتے ہیں. اور پھر اللہ کا وعدہ ہے کہ اس کا جہنم میں جانا اتنا ہی امپاسبل ہے جیسا دودھ کا اپنے تھن میں جانا. یعنی وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے روئی ہے نا، جس سے محبت ہوتی ہے نا، ان کی یاد آتی ہے تو رونا آتا ہے. ہم چیک کریں کیا ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے. ہم صرف اس لیے روتے ہیں کہ امام صاحب روئے تھے اور ہم نے رویا، اس لیے رویا کہ امام صاحب کا رونا اچھا لگا. اس لیے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہم اس لیے روئیں کہ اللہ ہم کو دل سے ہم اللہ کو یاد کریں، اس کے احسانات کو یاد کریں. کبھی اس کے احسانات یاد کر کے سجدہ شکر کریں، کبھی اپنے گناہوں کو یاد کر کے اس کے آگے گڑ گڑائے روئیں، ہے نا. ہماری آنکھیں نم ہوتی رہیں تنہائی میں. جو شخص اللہ کو تنہائی میں یاد کر کے روتا ہے، اللہ تعالیٰ اتنا اکرام کرتے ہیں، اس کا ہیرے کا ایک محل بناتے ہیں جنت میں، جس کا ظاہر باطن اور باطن ظاہر ہوتا ہے. اس وقت نماز پڑھتا ہے جب لوگ سو رہے ہوں، ہے نا. تو اور لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے، اور لوگوں جن کو جانتا ہے جن کو نہیں جانتا سلام کرتا ہے، اور نرم گفتگو کرتا ہے نا. تو لوگوں کے ساتھ حسن سلوکی کرنا اور نرم گفتگو کرنا، یہ بھی اللہ کی قربت کا ایک ذریعہ ہے. جب ایک انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کی باتیں بار بار سننا چاہتا ہے نا، اس کو دیکھنا چاہتا ہے، اس کے میسیج کو بار بار نکال کر دیکھتا ہے. اللہ نے بھی ایک پیغام ہمارے نام لکھا ہے، وہ کیا ہے؟ قرآن، ہے نا. اور آپ دیکھیں اللہ کا کلام ہے، اللہ کی باتیں ہیں. اور وہ شخص جب یعنی اللہ سے محبت کرنے لگ جاتا ہے تو یعنی اللہ سے باتیں کرنے کو پسند کرتا ہے. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو تو کہا جاتا ہے کہ ہی واز اے پرسن آف قرآن. 10 دن میں ایک قرآن ختم کرتے تھے. جیل گئے تو 3 دن میں ایک قرآن ختم کرنے لگے. اور پھر جیل میں گئے تو کہتے ہیں کہ 80 مرتبہ میں نے قرآن پڑھا. اور 81st ٹائم جب وہ قرآن پڑھ رہے تھے، وہ اس آیت پہ آئے تھے کہ ان المتقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق عند ملک مقتدر. اس آیت پر ان کی وفات ہو گئی. یعنی یہ جب یعنی متقی لوگوں کے لیے جنت اور نہریں ہیں اس کی، اور ایک اعلیٰ مقام ہے اللہ کے پاس. اس آیت کو پڑھتے رہے اور اس وقت ان کی موت ہو گئی. شادی نہیں کی تھی انہوں نے، اور پوری زندگی اللہ کے راستے میں لگا دی. پھر بھی وہ آخری مومنٹس پر کہتے ہیں کہ میں پچھتاتا ہوں کہ میں نے کیوں یعنی اس کے وقت یعنی میرا وقت میں نے زیادہ کیوں نہیں قرآن کے ساتھ گزارا. آپ دیکھیں ہماری قرآن کتنی ہوتی ہے نا. کبھی رمضان کی رمضان، یا پھر کبھی پڑھ لیا بیچ میں تو پڑھ لیا، ہے نا. لیکن یعنی اگر جس سے محبت ہوتی ہے نا، اس کو بہت زیادہ یعنی بندہ اس سے باتیں کرنے لگتا ہے. علی رضا تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب میں چاہتا تھا کہ میں اللہ سے ملاقات کروں تو میں نماز میں کھڑا ہو جاتا، اور میں جب چاہتا تھا کہ یعنی اللہ مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن پڑھنے لگ جاتا. تو جو محبت کرتا ہے اس سے بار بار ملنے کو پسند کرتا ہے اور اس سے ملاقات کو پسند کرتا ہے. اور ایک بات جو ہے، جو انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کو بار بار یاد کرتا ہے نا. تو یاد کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں کہ یعنی اللہ کی یاد یعنی فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تم کو یاد کروں گا. اور آپ دیکھیے سم ٹائمز کیا ہوتا ہے، ہم جس سے محبت کرتے ہیں نا، ان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم اس وقت یاد کر کے ان کو رو رہے ہوتے ہیں. یہاں ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آسمانوں میں. ہم اگر دل میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں اس کو اپنے جی میں یاد کرتا ہوں. سبحان اللہ. جب وہ محفل میں میرا ذکر کرتا ہے، اس سے بہتر محفل میں اس کا ذکر کرتا ہوں. اور آپ دیکھیے یہ کتنی کلوزنس والی بات ہے نا. اللہ سے قربت کا ایک بہت بہترین ذریعہ ہے کہ اللہ سے کثرت سے اس کا ذکر کرے بندہ. کبھی
یعنی سبحان اللہ کی تسبیح کر کے، کبھی الحمدللہ، کبھی اللہ اکبر کہہ کے، کبھی آسمانوں پہ دیکھے کہ میرا رب کتنا عظیم ہے، اتنی بڑی سلطنت اس نے بنائی، زمین کو دیکھے تو اللہ یاد آ جائے، ہے نا. جو کسی سے محبت کرتا ہے ہر وقت اسی کے بارے میں بات کرتا رہتا ہے. مالک بن دینار یعنی کے بارے میں آتا ہے کہ علامت الحب دوامت ذکر. مالک بن دینار کہتے ہیں کہ یعنی محبت کی علامت یہ ہے کہ ہمیشہ ذکر چلتا رہتا ہے. جو اللہ سے باتیں کرتا ہے اللہ تعالیٰ، یہاں تک کہ جنگ کے موقع پہ بھی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقی فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. جب تمہارا سامنا کسی یعنی ایک گروہ سے ہو جائے تو جمے رہو اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ. تو اس جنگ میں بھی اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ کثرت سے میرا ذکر کرو. اور آپ دیکھیں جس سے محبت ہوتی ہے نا، سینس آف جیلسی یا غیرت آتی ہے، اس کو جو چیز پسند نہیں ہے وہ کام نہ کرے بندہ. ہم اکثر کہتے ہیں نا کہ والد یا والدہ سے محبت ہے تو کہتے ہیں کہ کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے، یہ مت کرو بابا کو نہیں پسند ہے نا، ایسا مت کرو امی ناراض ہو جائیں گی. تو یعنی عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے کبھی بھی بدلہ نہیں لیا، اپنی ذات کے لیے جب بھی لیا اللہ کی رضا کے لیے کیا. یہاں تک کہ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ اس بوڑھی عورت کے لیے ریکویسٹ کرتے ہیں نا کہ یہ بوڑھی ہے، اس کے ہاتھ مت کاٹیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آ گیا کہ جو اللہ کی حدود ہیں اس کو کراس نہیں کر سکتے، جو اللہ کو پسند ہے وہی کرنا ہوگا، ہے نا. تو ہر کام، ہر معاملے میں آپ دیکھیں، لباس کے معاملہ ہو، چاہے معاملات ہو آپسی یا جو بھی ہو، ہے نا، اگر کوئی اللہ کی شریعت کے خلاف جاتا ہے وہ بندے کو غصہ آنا چاہیے، ہے نا. وہ بندہ اللہ کی شریعت کو ٹوٹتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا. جو اللہ سے محبت کرتا ہے اللہ ناراض نہ ہو جائے، میرا رب ناراض نہ ہو جائے، ہر وقت اس کو یہ فکر لگی رہتی ہے، یعنی ڈر ڈر کے زندگی گزارتا ہے اور دوسروں کو بھی روکتا ہے غلط کام سے کہ میرا اللہ ناراض ہو جائے گا اس سے، ہے نا. ہم کیسے پسند کر سکتے ہیں کہ مطلب میوزک کنسرٹ لگ رہی ہو جہاں دو محرم آپس میں ٹچ کر رہے ہیں ایک دوسرے کو اور وہ نافرمانی کر رہے ہو، اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہو، اور ہم بیٹھ کر وہاں یعنی ان کو اپریشیٹ کر رہے ہوں وہ یعنی موویز دیکھ کے اور ایسے خرافات دیکھ کے، ہے نا. ڈونٹ فول آور سیلفس. یعنی اتنا یعنی اللہ کی جو بھی چیز ناراض کرنے والی ہے، چاہے تنہائی میں ہو یا ظاہر میں ہو، وہ بندہ ہر گناہ کو چھوڑ دے. اور ایک چیز جو اللہ کی قربت کا ذریعہ بنتی ہے وہ توبہ ہے نا. توبہ، انسان جب توبہ کرتا ہے اللہ کے حضور تو اللہ کو وہ ادا اتنی پسند آتی ہے کہ 1 منٹ پہلے وہ مجرم تھا اللہ کی نظروں میں، اور دوسرے ہی منٹ وہ یعنی اللہ کی نظروں میں بہت بڑا شخص ہو گیا. اور اتنی اللہ تعالیٰ اکرام کرتے ہیں، وہ بندہ جو لوٹ آتا ہے اتنا خوش ہوتا ہے اللہ تعالیٰ. جیسا صحرا میں ایک شخص جس کا کیمل گم گیا تو وہ یعنی کہتا ہے نا کہ تو میرا بندہ میں تیرا خدا، ہے نا. تو مطلب اتنی اللہ تعالیٰ کو خوشی ہوتی ہے، وہ بندے سے اتنے کلوز ہو جاتے ہیں اللہ رب العالمین، ہے نا. تو یعنی آپ دیکھیں توبہ، نہ صرف آپ سچی توبہ کریں تو اللہ کی اتنی قربت نصیب ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ گناہوں کو نیکیوں سے پلٹ دیتے ہیں، ہے نا. سبحان اللہ. اور پھر آپ اداس ہوتے ہیں تو آپ چاہتے ہیں کہ یعنی تو ملاقات نہ ہوتی تو اپسٹ ہو جاتے ہیں، ہے نا. جس دن بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد نہیں پڑھتے، 11 رکعت نہیں پڑھتے، تو یعنی ہر رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی 11 رکعت پڑھتے تھے نا. تو جس دن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کبھی رہ جاتی 11 رکعت تو 12 رکعت پڑھ لیتے تھے دوسرے دن. ٹریول کی وجہ سے یا جنگوں کی وجہ سے آپ سے نہیں پڑھ پاتے، کبھی کبھی چھٹی تھی تو آپ سے یعنی 12 رکعت سے پور کر لیتے تھے. اور پھر یعنی ہم کتنا کرتے ہیں کمپنسیٹ، چھٹ گئی، ہے نا. تو آپ دیکھیں اپنے آپ کو بتائیں کہ اللہ میں نے وہ چیریٹی اس وقت وہ فلاں بندہ میرے پاس آیا تھا نا، میں نے نہیں کیا، اور زیادہ کروں گا، ہے نا. اور پھر جس سے محبت ہوتی ہے اس سے ملاقات کرنے کو پسند کرتا ہے بندہ. من کان یرجو لقاء اللہ احب اللہ لقاء. جس سے یعنی جو اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملاقات کو پسند کرتا ہے. ہر وقت اللہ سے دعائیں کریں کہ اللہ میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں. اللہم انی اسألک لذت النظر الی وجہک وشوقی الی لقائک. اے اللہ میں تیرے دیدار سے منور ہونا چاہتی ہوں اور میرے دل میں تیری ملاقات کا شوق پسند ڈال دے اللہ، ہے نا. تیری ملاقات کا شوق ڈال دے. ہر وقت یعنی مومن کا دھیان ساری چیزیں کرتے ہوئے یہ ہو کہ یا اللہ میں یہ ان کو راضی کرنے کے لیے نہیں کر رہی ہوں، یہ تیرا چہرہ دیکھنے کے لیے یہ کام کر رہی ہوں. اے اللہ یہ میں تیری رضا کے لیے یہ کام کر رہی ہوں، تو مجھ سے راضی ہو جا، ہے نا. اور جو کوئی کسی سے محبت کرتا ہے نا
اپنی محبت کو پروف کرتا ہے نا. ایک شخص جب اس کا یعنی خلا ہو رہا ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں, ہے نا. وہ خاتون کہتی ہے کہ مجھے 10 سال سے تم نے پروف نہیں کیا اور میری قدر نہیں کی, تو نے میری بات نہیں مانی اور مجھ پر خرچ نہیں کیا, تو میں کیسے مان لوں. تو ہم قیامت کے دن جب اللہ سے محبت کے دعوے کریں گے نا, تو اللہ تعالیٰ بھی کہیں گے کہ تم نے میری خاطر کبھی نہ میوزک چھوڑی, نہ بے حیائی چھوڑی, نہ بے حیا لباس چھوڑا, ہے نا. یعنی زندگی بھر تم نے نافرمانی کی اور آج تم میرے سامنے دعوے کر رہے ہو. تو کیا کرنا ہوگا؟ ہر وہ گناہ کو چھوڑنا ہوگا جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے, اور ہر وہ چیز اپنانا ہوگا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا کہ یہ اچھی چیز ہے نا. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, تم اگر چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہوگی, ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات ماننی ہوگی. اور اگر ہم چاہتے ہیں نا کہ آپ دیکھیں رمضان یعنی قرب الہی کا ذریعہ کیسے بنے گا, یہ بہترین موقع ہے ہم اس رمضان کا پورا فائدہ اٹھائیں, نفل عبادتیں کریں, تہجد, اشراق, چاش جو ہمیشہ چھٹ رہی تھی ہماری, اوابین اور تحیۃ الوضو, کبھی صلاۃ التوبہ, تراویح, سب پڑھ کے اللہ کی قربت نصیب ہو جائے ہم کو, ہے نا. اور سخاوت کا مہینہ ہے, بندوں کو کے یعنی اللہ کے بندوں کو صدقات, زکوٰۃ کے ذریعے سے, ہے نا, ان کی مزاج پرسی کر کے, بیواؤں کا خیال کر کے, مسکینوں یتیموں کا سہارا بن کے ہم اللہ کی قربت حاصل کر سکتے ہیں. یہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, قرآن کثرت سے ہم پڑھیں. یاد رکھیے ہم اللہ کی قربت اس وقت تک حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ ہم معنوں سے سمجھ کر نہ پڑھیں جو پیغام اللہ کی طرف سے ہم کو آیا ہے نا. اور پھر یہ دعا کی قبولیت کا مہینہ ہے, اور آپ دیکھیے دعا کر کے اللہ کی قربت حاصل کرتا ہے انسان. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب, جب میرا بندہ میرے بارے میں پوچھے قریب ہوں, ہے نا. تو یہ قربت دعائیں کر کے, مغفرت کی دعائیں کر کے اور اپنے آپ کی معافی مانگ کے بندہ اللہ سے کلوز ہو سکتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ مہینہ ایسا ہے جس میں ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے اور کئی لوگوں کو جہنم کی آگ سے رہا کر دیا جاتا ہے. ہم اللہ سے کثرت سے دعا کریں گے کہ اللہ میری بھی گردن کو جہنم کی آگ سے بچا لیجیے. ابھی توبہ کر لیں. آپ دیکھیے کبھی ہم سوچتے ہیں نا کہ گھر جا کے توبہ کریں گے, نہیں, یہ لیکچر ختم ہونے سے پہلے ابھی دل میں دعا کر لیں کہ اللہ مجھے معاف کر دے, اللہ میرے چھوٹے بڑے ہر قسم کے جتنے بھی میرے سے گناہ ہو گئے مجھ کو معاف کر دے, ہے نا. تو یہ ساری چیزیں اور یعنی صغیرہ کبیرہ جتنے بھی میرے گناہ ہوئے ساری چیزیں معاف کر دے. اور خاص کر سحری کے وقت میں وہ بالاسحار ہم یستغفرون, کثرت سے توبہ کریں, اور تہجد میں بھی معافی مانگتے رہیں, اور اٹھے بیٹھے چلتے پھرتے یا اللہ مجھے معاف کر دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے قصور ہونے کے باوجود بھی 60 سے 70 دفعہ معافی مانگتے تھے نا. ہم بھی کثرت سے معافی مانگیں گے. ایک آخری چیز بول کر اپنی بات ختم کرتی ہوں کہ اللہ کی محبت ہم کو چاہیے, تو اللہ سے دعائیں کریں کہ اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عملی یقربنی الی حبک. اللہ میں تیری محبت کا سوال کرتی ہوں, ان لوگوں کی محبت کا جو تجھ سے محبت کرتے ہیں, اور ان کی اور ایسے عمل کی بھی جو تیری محبت کے قریب کر دے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.